ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سامعین کرام، میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور علماء کرام، عزیز طلباء اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے، اللہ نے ہم سب کو اس وقت ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھنے کا موقع نصیب کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بار بار یہ موقع نصیب کرے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اپنی بہت ساری مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق بنایا جو اچھی مخلوق ہے، انسان. اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، پیڑ پودے ہیں، زمین آسمان ہے، زمین آسمان کے بیچ کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ جانور درندے یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اچھا انسان بنایا، یہ اس کا شکر ہے. سارے لوگ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے. انسان ایک اچھی مخلوق ہے، خوبصورت مخلوق ہے. خدا نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا کہ ساری مخلوق میں نے بنائی، اچھی مخلوق ہے اپنی جگہ. ہر ایک گھوڑا بھی، بھیڑ بکری بھی، جانور بھی، اللہ کی مخلوق بیکار نہیں، فائدے سے خالی نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جب میں نے انسان کو بنانا چاہا تو اس کے لیے بڑا بہترین فیصلہ کیا، خوبصورت سانچہ بنایا اور خوبصورت سانچے میں اس کو ڈالا، خوبصورت سانچے میں اس کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو میں نے عقل عطا کی، سمجھ عطا کی، سوچ عطا کی، دماغ دیا، دل دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیا، جسم کے اندر ایک محسوس کرنے کی طاقت دی، حس، یہ ساری چیزیں دی. پھر ہاتھ دیے، پھر پاؤں دیے، اور پھر اس کے اندر اس کو زمین کے اندر ایک رہنے سہنے کا موقع نصیب کیا. کرنے کے بعد پھر اس کو فیصلے کی قوت بھی دے دی، فیصلے کا اس کو ملکہ دے دیا.
کہ اب فیصلہ بھی یہ کرے گا، اچھے کا، برے کا، کڑوے کا، میٹھے کا، کھٹے کا اور سرد گرم کا یہ محسوس کرے گا، آنکھوں سے دیکھے گا، پھر دماغ پہ کیچ کرے گا اور کانوں سے آواز کو سن کر کیچ کرے گا، پھر اس کو دماغ میں لے جائے گا، پھر دماغ میں اس پہ غور کرے گا، اس کو فلٹر کرے گا، پھر یہ کئی پردوں سے گزار کر جو بات قابل عمل ہوگی، جو قابل نفع ہوگی، جو بات اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نفع بخش ہوگی، اس کو یہ اپنے دماغ کے آخری حصے میں جگہ دے دے گا، اس کو پھر یہ نکالے گا نہیں۔ یہ انسان سامنے پڑھی جانے والی کتاب کو دیکھے گا اور پھر اس کو کانوں سے سنے گا، پھر اس میں اچھے اور بھلے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ فیصلے کی قوت کسی انسان کے اندر ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں۔ چنانچہ انسان کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو اللہ کی ایک مخلوق اور ہے، بڑی خدمت گزار مخلوق، نورانی مخلوق اور بڑی اچھی مخلوق ہے جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ نے بھی فرشتہ کہا ہے ان کو۔ اور کبھی کوئی انسان بہت اچھا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فرشتہ صفت آدمی ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، فلاں فلاں۔ تو اللہ نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ میں زمین کے اندر ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو گویا فرشتوں نے سوال کیا ہوگا اتنی مخلوق آپ نے بنائی، اس کے بنانے کا کیا فائدہ ہے، وہ کیسی ہوگی، کون ہوں گے وہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ زمین کے اندر بڑی اچھی مخلوق ہوگی، میں خدا آسمان پہ ہوں گا، وہ میری نائب بن کے زمین پہ رہے گی۔ تو کیا کرے گی نائب بن کے؟ اللہ نے فرمایا یہ گویا جواب میں کہ میرا نام ہے الرحمن، الرحیم، الکریم، الغفار، الستار، العفو، یہ صفتیں ہیں میری، یہ ان کے اندر بھی ہوں گی۔ اور وہ زمین کے اندر رحم پھیلائیں گے، کرم کو پھیلائیں گے، عافیت کو پھیلائیں گے، وہ زمین کے اندر نائب خدا ہوں گے، خدا کی نیابت کریں گے۔ اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ وہ لوگ زمین کے اندر خون خرابہ کریں گے، قتل و غارت کریں گے، ڈکیتی کریں گے، مال لوٹیں گے، دوسروں کو تکلیف دیں گے اور طرح طرح کے فسادات پھیلائیں گے، ان کو کیوں پیدا کرو گے؟ آپ کو زیادہ زیادہ ضرورت ہوگی تسبیح بیان کی جائے آپ کی، پاکی بیان کی جائے آپ کی، تو ہم لگے ہیں، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی بزرگی بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، ان کو پیدا کر کے کیا فائدہ؟ تو اللہ نے آگے لمبی تفصیل نہیں بیان کی، صرف کہا شارٹ لفظوں کے اندر کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں وہ مخلوق کیا کرے گی، وہ اچھی مخلوق ہے۔ پھر فیصلہ ہو گیا، اللہ نے پیدا کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر ایک سبق دینے کے لیے، ایک نظام کے طور سے اپنی قدرت کو پہچانوانے کے لیے، قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو وجود بخشا۔ اس پہلے انسان، پہلے آدم کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ اس کی کوئی ماں ہے، اللہ نے اس کے مٹیریل کو تیار کروایا،
اس مٹی سے، اور اس میں عنصر اربع، ہوا، پانی، آگ، یہ سارے مادے جمع کر کے اللہ نے انسان میں روح ڈالی، آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کو چلانا تھا، اس انسان کو زمین کے اندر پھیلانا تھا، ایک ضابطے کے تحت، ایک قانون کے تحت، ایک نظام کے تحت جو اللہ کے یہاں طے تھا، اور جس کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ فرشتوں تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک جوڑے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بایاں پسلی سے سارے انسانوں کی ماں اماں ہوا کو پیدا کیا، لیکن ایسا نظام بنایا کہ اماں ہوا پیدا ہو گئی، پردے میں آ گئی، آدم علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئی۔ آدم علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں چلا کیسے پیدا کیا، کیا حساب ہے، بے پردگی نظر نہیں آئی، بے حیائی نظر نہیں آئی، ننگا پن نظر نہیں آیا، بہت احترام کے ساتھ، نظام کے ساتھ ایک جوڑا سامنے آ گیا۔ اللہ کو یہ دکھانا تھا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا آغاز کیا، اور پھر نسل چلی، پھر بیٹیاں پیدا ہوئیں، پھر بیٹے پیدا ہوئے، پھر رشتے قائم ہوئے، پھر بہن بنی، بھائی بنے، پھر دادا بنا، پھر پوتا بنا، پھر باپ بیٹے بنے، پھر بھانجے بنے، بھانجیاں ہوئیں، ماسے ہوئے، ماسیاں ہوئیں، خالہ ہوئے، پھوپھیاں ہوئیں، پھر یہ رشتے طے ہوئے۔ ان کے اندر اللہ کو کوئی نظام مقصود تھا خاص طور سے، ورنہ وہ اللہ جس نے آدم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ مٹی سے پیدا کر کے اچھا بھلا انسان تیار کر دیا، وہ ایسا ہی فیصلہ فرماتے کہ پتھر سے انسان پیدا ہوتے رہتے، مٹی سے پتلے بنتے رہتے، اور مٹی سے انسان جگہ جگہ تیار ہو جاتے، بستیاں بن جاتی، اور ایسا ہی ایک ماحول بنتا۔ لیکن شاید وہ نظام ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کو وہ پسند نہیں تھا، اللہ کو حکمت معلوم تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ابتدا ایک سے ہوگی، جڑ ایک ہوگی، پیڑ ایک ہوگا، تنا ایک ہوگا، شاخیں بہت ہوں گی، اور پھر اس کے اوپر پھول نکلیں گے، پھل نکلیں گے، تو پھل تو بہت ہوں گے، اور لیکن پھلوں کے اندر ذائقہ بھی ایک ہوگا، پھلوں کا تنا، شاخیں بھی ملتی جلتی ہوں گی، ایک شاخ کٹے گی دوسری کو درد لگے گا، ایک شاخ کٹے گی دوسری کو احساس ہوگا، شاخ کٹے گی تنے کو احساس ہوگا، تنا کٹے گا شاخیں ماتم منائیں گی، تو ان کا ایک رشتہ ہو جائے گا، یہ ایک دوسرے کو کام آئیں گے، یہ ایک دوسرے کے درد کا احساس کریں گے، یہ ایک دوسرے کے غم خوار بنیں گے، یہ ایک دوسرے کے درد مند بنیں گے، یہ ایک دوسرے کا نظام کریں گے۔ ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی جو جانوروں میں ہوتی ہے، جو کیڑوں مکوڑوں میں ہوتی ہے، جو درندوں میں ہوتی ہے، یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جائیں گے اگر نظام خدائی کے مطابق چلے۔ اب وہ دو باتیں تھی شروع میں، ایک اللہ نے فرشتوں سے جب پوچھا، فرشتوں نے کہا کہ یہ تو فسادی ہوں گے، اللہ نے کہا کہ اس کا مطلب تمہیں علم نہیں ہے، تو اب اگر کوئی فساد کرتا ہے تو گویا فرشتوں کی وہ بات صادق آتی ہے کہ اللہ ہم نے کہا تھا یہ فسادی ہوں گے، یہ دیکھو قاتل ہے، یہ دیکھو مجرم ہے، یہ دیکھو چور ہے چوری کر رہا ہے، یہ ڈاکو ہے ڈکیتی کر رہا ہے۔ اور جب اللہ کے بندے اللہ کی زمین کے اوپر انصاف کرتے ہیں، جب اللہ کے بندے اللہ کی زمین پہ اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جب اللہ کے بندوں میں سے کوئی باپ اپنے اولاد پہ شفقت کرتا ہے، اولاد کا حق ادا کرتا ہے، جب اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندی اللہ کا حق ادا کرتی ہے، جب اللہ کے بندوں کے پروگرام اور نشستیں ہوتی ہیں،
اس میں اللہ کے نظام کے مطابق نظام ہوتا ہے، تو پھر وہ بات صادق آتی ہے جو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے ان کی یہ صفتیں ذہن میں تھی فرشتوں، تمہیں یہ معلوم نہیں تھا۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں خدا کو جاننے والے، خدا کو پہچاننے والے لوگ بھی ہیں، اور ان میں انصاف پسند لوگ بھی ہیں، ان میں ایسے لیڈر بھی ہیں جو انصاف پسند ہیں، ان میں ایسے ماتحت بھی ہیں جو انصاف پسند ہیں، ان میں ایسے بڑے بھی ہیں جو چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، ان میں ایسے چھوٹے بھی ہیں جو بڑوں کا احترام کرتے ہیں، ان میں ایسے پڑوسی بھی ہیں جو پڑوسی کے حق کو پہچانتے ہیں اور حق ادا بھی کرتے ہیں، ان میں سارے وہی نہیں ہیں جو راستوں میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، سارے وہی نہیں ہیں جو پڑوسیوں کا پانی بند کر دیتے ہیں، سارے وہی نہیں ہیں جو ظلم و ستم کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ درندہ صرف رہ جاتا ہوگا، وہ جو قرآن کی تعلیم سے دور رہ گیا، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دور رہ گیا، ورنہ جو قرآن سے چپک گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی مان گیا، آپ کی تعلیم پہ آ گیا، وہ درندہ صفت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے ان کو آنکھوں کے ساتھ، کانوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، دل کے ساتھ پیدا کیا ہے، جتنی مشینیں ان کے یہاں فٹ کی اتنی کہیں اور نہیں، جیسے کام والی مشینیں ان کے جسم کے اندر فٹ کی ایسے کہیں اور نہیں، ان کے ایک سر کے اندر ہم نے اتنی مشینیں فٹ کر دی، ساری دنیا مل جائے، دنیا کا مال مل جائے، دنیا کی طاقتیں مل جائیں، ان مشینوں کا ایک پرزہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ انسان کائنات کو تھامنے کے لیے، چلانے کے لیے ایک اچھا انسان، اچھی مخلوق ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مخلوق سے الگ کیا، انسان بنا کے زمین میں بھیجا، پھر اس انسان کے لیے اللہ نے یہ زمینی نقشہ بنایا، اس پورے نقشے کو انسان کے لیے قائم کیا، آسمان کو بھی زمین کو بھی، آسمان زمین بنا کر زمین بچھونا بنائی، آسمان چھت بنایا، گویا ایک محل بن گیا، ایک بلڈنگ بن گئی، ایک مکان بن گیا اس کے بیچ میں رہنے کے لیے۔ ایک مکان میں رہنے کے لیے انسان کو بہت ساری چیزیں چاہیے، کافی ضرورتیں ہوتی ہیں، فرنیچر کی ضرورت ہوتی ہے، اور مال و متاع کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے انسان کی ضرورت کے سارے سامان مہیا کر دیے۔ اللہ نے زمین کے اوپر انسان کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے، ندیاں نالے جاری کر دیے، جیسے حالات، جیسا علاقہ، جیسا ملک، ویسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ جہاں سمندر کی ضرورت وہاں سمندر رکھ دیے، ان کے کناروں میں بستیاں بسائی اس مزاج کی۔ جہاں نہروں کی ضرورت وہاں نہریں جاری کر دی، جہاں تالاب کی ضرورت وہاں تالاب بنوا دیے، جہاں اللہ تعالیٰ کو چشموں کی ضرورت پیش آئی وہاں چشمے جاری کر دیے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا جاری کر دیے۔ جیسے جیسے جس علاقے میں جس جگہ جو ضرورت محسوس ہوئی، اللہ نے ویسی نعمتیں وہاں پیدا کر دی۔ علاقے کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے اللہ نے درخت بنائے، ایک علاقے کے اعتبار سے اسی کے مزاج کے مطابق، لوگوں کے مزاج کے مطابق وہاں درخت اگا دیے۔ ان لوگوں کے لیے وہی درخت مناسب تھے، ان لوگوں کے لیے وہی مٹی مناسب تھی، گھاس مناسب تھا، وہاں ویسا ہی گھاس، ویسے ہی درخت، ویسی سبزی اگا دی اور ان کے مزاج کے ساتھ جوڑ دی۔ ان کو وہی سبزی پچتی ہے، وہی کھانا پچتا ہے، وہاں کی مکھی ان کو راس آتی ہے، وہاں کے چاول ان کو ٹھیک لگتے ہیں،
اور دوسری بستی کے لیے ان کے مزاج کے مطابق اللہ نے دوسرے درخت کا فیصلہ فرما دیا، وہاں اور سبزیاں اگا دی، پھر زمین میں ایک تبادلہ لگا دیا، ان کے یہاں گرم سبزی اگا دی، ان کے یہاں سرد سبزی اگا دی، پھر ایک تبادلہ لگایا۔ اب یہ تجارت کریں گے، ان کی تجارتوں کے ذریعے سے ان کے گھر آباد ہو جائیں گے، ان کے محلے آباد ہو جائیں گے، ان کی بستیاں آباد ہو جائیں گی، ان کی ریاستیں آباد ہو جائیں گے، ان کے ملک آباد ہو جائیں گے۔ یہ گرم سبزی کو ادھر سپلائی کریں گے، یہ سرد کو ادھر سپلائی کریں گے، یہ یہاں کا غلہ ادھر سپلائی کریں اور یہ یہاں سے ادھر سپلائی کریں گے۔ پھر اللہ نے طرح طرح کے مسالے، طرح طرح کی دھات، طرح طرح کی سبزیاں، پھل، میوے اگائے اور اگا کے تجارت کا سلسلہ قائم کیا کہ انسانی زندگی کے لیے، جینے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں دنیا کے اندر۔ یہ سارا اللہ کا کرم ہے، اللہ نے انسان کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی۔ پھر اللہ نے انسان کے لیے کچھ جانور بنائے۔ سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ تمام چیز ہمارے لیے مسخر کر دی، ہمارے سامنے جھکا دی، ہمارے لیے تیار کر دی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ان کو یاد دلواتا ہے کہ بندو یاد کرو میری نعمت کو، میری نعمتوں کو دیکھو۔ یہ سمندروں کے اندر چلنے والی کشتیاں یہ میری قدرت کا کرشمہ ہے، میں نے بنوائی ہیں، اور سمندر کے اوپر ان کو میں چلاتا ہوں، ہواؤں کے رخ میں تبدیل کرتا ہوں۔ جیسے جیسے انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ سویا ہوتا ہے، انسان گھر کے اندر وہ سفر کی تیاری کر کے سو جاتا ہے، میں اس کے سفر کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں، ہواؤں کے رخ موڑ دیتا ہوں، صبح اس کی کشتی وہاں کو چلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بار بردار کشتیاں اور یہ جہاز، یہ ایئر لائن، یہ بسیں، یہ گاڑیاں، یہ سب میری قدرت کے کرشمے ہیں اور یہ میں نے تیار کی۔ ان کا مٹیریل بھی میں نے تیار کیا، یہ لوہا بھی میں نے اپنی زمین سے پیدا کیا، یہ پلاسٹک بھی میں نے اپنی زمین سے پیدا کیا۔ پھر انسان کے عقل کے اندر ڈالا کہ تو اس لوہے کو، اس پلاسٹک کو ایسے بنا، ایسے نرم کر، ایسے جوڑ، یہ تیرے کام آ جائے گا۔ یہ سارا میری قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور پھر میں نے جو جانور بنائے، گھوڑے بنائے، بھینسیں بنائی، بکریاں بنائی، گائے بنائی اور دوسرے جانور بنائے، کوئی تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے، کوئی خود تمہیں اٹھانے کے لیے، کوئی تمہیں دودھ دینے کے لیے، کوئی تمہیں اون دینے کے لیے، اور کوئی تمہیں ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرنے کے لیے۔ یہ ساری میری نعمتیں ہیں۔ میں نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے اپنی ان نعمتوں کا فیصلہ کی۔ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پیچھے آواز آ رہی ہے؟ میں نے یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں تاکہ تم دنیا کے اندر خجل نہ ہو، پریشان نہ ہو، میری ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ اگر آدمی ایک پانی کی نعمت سے محروم ہو جائے تو زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تڑپ کے مر جاتا ہے، پیاسا ہو جاتا ہے، جانور پریشان ہو جاتے ہیں، خود انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا خوب شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کرے گا، تعلیم سے دور رکھے گا، بیٹیوں کی وراثت کو کھا جائے گا، بیٹیوں کو ذبح کر دے گا، ان سے معاوضے لے لے کے کھائے گا، ان کے رشتے مقصد کے تحت طے کرے گا اور ان کے لیے جہیز کی مانگیں کرے گا، اور بیٹیوں کو پچھلے درجے میں رکھے گا اور داماد کے لیے دروازے کا انتخاب کرے گا کہ یہ داماد ہے، اور پھر سسر کہنے سے شرمائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ انسان، اس کے دل کے اندر ہم نے خدائی کرم ڈال دیا ہے، خدائی شفقت ڈال دی ہے، خدائی رحمت ڈال دی ہے۔ اب یہ ایک انسان باپ ہے، یہ بیٹوں کے لیے فیصلہ کرے گا خدا کے نظام کے مطابق، یہ بیٹیوں کے لیے فیصلہ کرے گا خدا کے قرآن کے مطابق۔
یہ ایک ہی انسان بھائی ہے، یہ بہنوں کے لیے فیصلہ کرے گا، ایسا نہیں ہے یہ بہنوئی سے لڑ پڑے گا، اس کے حقوق مار دے گا، بہن سے لڑ پڑے گا، اس کے حقوق مار دے گا، نہ یہ خدا کا بندہ نائب خدا ہے، یہ اس بہن کے لیے رحیم کریم بن کے پیش آئے گا اور بہن کو خدا یاد آ جائے گا۔ اے آسمان کے کھڑا رکھنے والے، اے زمین کو بچھانے والے، اے یہ سمندر اور یہ نہریں جاری کرنے والے، اے مجھے پیدا کرنے والے، تیرا کرم ہے تو نے مجھے ایسا بھائی عطا کیا جو تیری خدائی کا پیغام مجھ تک پہنچا رہا ہے۔ اے اللہ میرے اس بھائی کو لمبی زندگی دینا، اے اللہ میرے اس بھائی کے لیے خیر کے فیصلے کرنا۔ اگر وہ بھائی درندہ بن گیا تو پھر وہ بہن کہے گی اے اللہ اس ظالم سے زمین کو پاک کر دینا، اے اللہ اس ظالم کے ظلم سے مجھے بچا لینا، اے اللہ اس درندے سے مجھے بچانا۔ یہ بھائی نہیں، یہ درندہ ہے۔ اور انسان جب قرآن سے ہٹ جاتا ہے، نبی کی تعلیم سے ہٹ جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، تو پھر درندہ کم ظلم کرتا ہے، انسان زیادہ ظلم کرتا ہے، انسان زیادہ ظالم ہوتا ہے۔ درندہ تھک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، جنگل میں چلا جاتا ہے، انسان سے کبھی کبھی ڈرتا ہے، گم ہو جاتا ہے، پھر انسان ڈرتا نہیں، یہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے، یہ بے حیا ہو جاتا ہے، سامنے عزتیں لوٹنے لگتا ہے، چھپتا نہیں ہے، پھر یہ ڈھنگ سے درندگی کرتا ہے، یہ پھر پھاڑ دیتا ہے، یہ چیر پھاڑ کرنے لگتا ہے، یہ درندوں سے بھی درندہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو پھر یہ ایک ہی انسان کسی کا داماد ہوتا ہے، یہ ساس کو سسر کو اپنا ماں باپ سمجھتا ہے، پھر یہ ساس کے لیے بیٹا بن جاتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کو ماں کا درجہ دیتا ہے، سسر کے لیے بیٹا بن جاتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کو باپ کا درجہ دیتا ہے۔ یہ ایک ہی انسان کسی کا شاگرد بنتا ہے، استاد کو باپ سمجھتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے۔ یہ ایک ہی انسان کسی کے لیے شاگرد استاد بن جاتا ہے، شاگرد کو عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ ایک ہی انسان کسی قوم کا پنچ بن جاتا ہے، پنچ بن کے یہ اور جس کرسی پہ بیٹھتا ہے اللہ کا نائب ہو کر فیصلے کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے۔ یہ ایک ہی انسان وقت کا ڈرائیور بنتا ہے، یہ گاڑی چلاتا ہے، اللہ کے خوف کو سامنے رکھتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے ہم نعمتوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس کے لیے دو باغوں کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے لیے دو جنتوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ خوبصورت نوجوان ہے، وہ وقت کا طاقتور انسان ہے، لیکن اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے، اللہ سے ڈرتا ہوا گاڑی چلا رہا ہے، سواریوں کا خیال رکھا ہے، اور پھر اللہ کا خوف دل میں بٹھایا ہے، تو وہ ڈرائیور بنا ہے، انصاف ہے اس کے دل کے اندر۔ یہ ایک انسان وقت کا ڈرائیور ہے، یہ سواری ہے، سواری ہوتے ہوئے گاڑی کا بھی لحاظ ہے، مالک کا بھی لحاظ ہے، ڈرائیور کا بھی لحاظ ہے، اس لیے کہ خدا کا بندہ ہے۔ یہ ایک ہی انسان وقت کا تاجر ہے، مال خریدتا بھی ہے، مال بیچتا بھی ہے، لیکن ظالم نہیں، نہ ناپ میں کمی کرتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے، اور اگر کمی کرے، زیادتی کرے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہ ظالم تاجر، یہ ظالم بیوپاری، یہ بیچنے والا جب لیتا ہے تو پورا لیتا ہے، وزن کر کے لیتا ہے تو پورا لیتا ہے، تول کے لیتا ہے پورا لیتا ہے، ناپ کر کے لیتا ہے پورا لیتا ہے، گن کے لیتا ہے پورا لیتا ہے، اور جب دیتا ہے کمی کر دیتا ہے، پھر زمین ہل جاتی ہے، آسمان ہل جاتا ہے، ظلم چھا جاتا ہے، اور پھر میں اس ظالم کو جہنم کے نیچلے درجے میں ڈالتا ہوں۔ جب یہ مر جائے اور دنیا میں اس کی تجارت کو بے نفع بنا دیتا ہوں،
اس کی گاڑی کو بے نفع بنا دیتا ہوں، اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہوں، اس کی بیوی کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہوں، اور اگر بیوی ہے اس کے خاوند کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہوں، اس کے پڑوسیوں کے دل میں اس کی نفرت ڈال دیتا ہوں، اور پھر اگر یہ پنچ ہے اس کے ماتحتوں کے دل میں اس کی نفرت ڈال دیتا ہوں، وقت کا رہبر اور لیڈر ہے اس کی رہبری چھین لیتا ہوں، اس کی کرسی کے چھیننے کا فیصلہ کر لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ بے رحم ہو گیا، یہ ظالم ہو گیا۔ میں تو ظالم نہیں ہوں، میں اپنی مخلوق کو اس کے ذریعے سے نقصان نہیں دوں گا، پھر کیا کروں گا؟ اس کو اٹھا لوں گا، اس کی کرسی چھین لوں گا، اس کو باپ نہیں رہنے دوں گا، اس کو داماد نہیں رہنے دوں گا، اس کو بھائی نہیں رہنے دوں گا، اس کو پڑوسی نہیں رہنے دوں گا، زمین کو اس سے ناراض کر دوں گا، یہ زمین اس کو بسنے نہیں دے گی۔ اور پھر یہ کیا کہے گا؟ یہ کہے گا گھر میں جادو ہو گیا، میرے گھر میں جنات آ گئے، میرے گھر میں سحر ہو گیا، میرے گھر میں پانی سے بلائیں لگی، میرے گھر میں فلاں ہو گیا۔ پھر اس کی عقل کام نہیں کرے گی، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی جادو کیا ہے۔ جادو اس کا ظلم ہے، جادو اس کی بدنظری ہے، جادو اس کی بے انصافی ہے، جادو اس کے مال میں تجارت میں ہیر پھیر ہے، جادو اس کی بیوی کے حق لوٹنا ہے، جادو اس کی بہنوں کے حقوق مارنا ہے، جادو اس کے ماتحتوں کے حقوق مارنا ہے۔ یہ جب قوم کا لیڈر بنا تھا، قوم سے وعدے کیے تھے، اے میری قوم تمہیں واسطہ ہے، ایک بار لیڈر بنا کے تو دیکھو، تمہاری سڑکیں مجھے یاد کریں گی، تمہارے یہ چشمے، یہ بولیاں، یہ حوض، یہ پانی، یہ فلاں فلاں، اور پھر جو حق تھا وہ حق تھا۔ اس نے اور زیادہ آگے بڑھ کے بولا کہ میں ایسا کر دوں گا، طاقت سے زیادہ تو نہ کر پاتا، جو ہمت میں طاقت میں تھا وہ بھی نہ کیا، ظلم کیا۔ پھر لوگوں کے بس میں تو نہیں تھا، میں نے کرسی چھیننے کا فیصلہ کیا۔ اور جب یہ باپ نہیں تھا، کہتا تھا اللہ ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹی دے دے، اللہ اگر تو اولاد دے دے گا، مجھے باپ بنا دے گا تو میں تیرا شکر ادا کروں گا، میں پھر ان کے لیے ایسا کروں گا۔ جب یہ باپ بنا، اس نے اولاد کے حقوق مارے۔ کیا حقوق تھے؟ پیغمبر اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور تینوں بیٹیوں کے اچھے نام رکھے، تینوں بیٹیوں کی تعلیم کا نظم کیا، تینوں بیٹیوں کا وقت کے اوپر رشتے کا انتظام کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے پہلے ایمان شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، حق بات بتانے والے ہیں، حق سنانے والے ہیں، حق کو لانے والے ہیں، انسانیت کو اچھا پیغام دینے والے ہیں، انسانیت کو ظلم سے نکالنے والے ہیں، انسانیت کو انسانیت سمجھانے والے ہیں، انسانیت کو درندوں سے الگ کرنے والے ہیں، انسانیت کو انسانیت کے مقام پہ پہنچانے والے ہیں۔ ورنہ یہ انسان درندہ صفت ہو گیا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، ماں کے ساتھ نکاح کرتا تھا اور بیواؤں کے حقوق لوٹتا تھا، ظلم چھا گیا تھا دنیا کے اندر۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خاص پیغمبر، آخری نبی ہیں، جن کو اللہ نے بھیج کر انسان کی ہدایت کا فیصلہ کیا، سارے نبیوں کا سردار بنا کے آخر میں بھیجا، قرآن بھیجا، قرآن کے ذریعے سے یہ احکام بھیجے جو ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ یہ ہے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آ کر اولاد کو سمجھایا، یہ تمہارے والد کے حقوق ہیں، یہ تمہارے والد کی عزت ہے۔ بیٹا باپ کی نافرمانی کرو گے نہ دنیا میں عزت پاؤ گے نہ آخرت میں جنت ملے گی، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
جنہوں نے آ کے دنیا میں کہا کہ بیٹا ماں جنت ہے، ماں کے پاؤں کی تلی کے نیچے جنت ہے، ماں کی تلی ملو گے، ماں کی خدمت کرو گے، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، دنیا میں بھی تاج و تخت مل جائے گا، دنیا میں بھی روزی ملے گی، دنیا میں بھی عہدے ملیں گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں بھی سلام ملے گا، دنیا میں بھی تمہیں کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، اور مرنے کے بعد بھی جنت اسی ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، اسی کے صدقے میں مرنے کے بعد بھی تجھے جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے آ کے سمجھایا کہ باپ جی یہ اولاد آپ کی ہے، اس کے حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، اولاد کے حقوق ادا کرو گے، بچے کو حافظ قرآن بناؤ گے، عالم دین بناؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے سر کے اوپر تاج ہوگا، اور تمہیں اس حافظ بچے کے بدلے میں جنت نصیب ہوگی، اعلیٰ مقام ملے گا، اور تم باپ ہو بیٹیوں کے حقوق ادا کرو گے، اللہ تم سے راضی ہوگا، ان کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جس باپ کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، تینوں کے اچھے نام رکھے، تینوں کی تعلیم کا انتظام کیا۔ کون سی تعلیم؟ وہ تعلیم جس کے اندر انصاف ہے، وہ تعلیم جس کے اندر پردہ ہے، وہ تعلیم جس کے اندر قدر ہے، وہ تعلیم جس کے اندر انسانیت ہے، اور وہ تعلیم ہے قرآن کریم کی، وہ تعلیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی۔ یہ تعلیم قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے اندر نہیں ملتی، یہ تعلیم اسلام کے علاوہ کسی جگہ اور نہیں ملتی ہے، یہ تعلیم نبی کی سنت، نبی کی حدیث کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بندے نے وقت کے اوپر اپنی بیٹیوں کے رشتے کا انتظام کیا، ہاکذا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ 2 خوشخبریاں، ایک تو جنتی ہوگا، دوسرے جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا اس کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باپ اپنی اولاد کے حقوق ادا کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنتی ہوگا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شاگرد اپنے استاد کے حقوق ادا کرے گا وہ جنت میں اعلیٰ مقام میں ہوگا، دنیا میں بھی عزت پائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو داماد اپنے ساس سسر کی قدر کرے گا، ان کے حقوق ادا کرے گا، وہ دنیا میں بھی شرمندہ نہیں ہوگا، آخرت میں بھی شرمندہ نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور جو بھائی اپنے بھائی کے حقوق ادا کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی ایمان والا نہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے پڑوسی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کے پڑوسی کے اپنے لیے پانی پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی نلکا کھول دے، اس کے لیے بھی پانی پسند کرے، اپنے لیے راستہ پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کا راستہ بھی نہ روکے، اس کے لیے بھی راستہ کھول دے، اپنے لیے دھوپ پسند کرتا ہے، اپنے پڑوسی کے چھاں کے لیے وہ اپنا مکان اپنے مکان کی چھاں نہ ڈالے اس کے اوپر، اس کی دھوپ کو بند نہ کرے، اس کے لیے اس کے سائے کو بند نہ کرے، اس کے لیے مصیبت نہ بنے، اس کے لیے بھی وہ پسند کرے۔ جو انسان اپنے لیے آرام سکون پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی سکون پسند کرے۔ جو بھائی اپنی نیند میں خلل محسوس کرتا ہے دوسرے کی آواز کو، وہ اپنی آواز کو بھی اتنا بلند نہ کرے کہ پڑوسی کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے۔ جو بھائی اپنے دروازے کے سامنے کوڑے کرکٹ کو پسند نہیں کرتا ہے، گند کو پسند نہیں کرتا، وہ اپنے پڑوسی کے دروازے اور اس کے راستے میں بھی کوڑا کرکٹ نہ ڈالے۔ یہ تعلیم اللہ سے لے کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اللہ سے لے کر ہمیں سنایا کہ جو تاجر انصاف کے ساتھ تجارت کرتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا ہے، جب دیتا ہے پورا پورا دیتا ہے، لیتا ہے پورا پورا لیتا ہے،
اور اگر لینے میں کمی بھی آ جائے لیکن دینے میں کمی نہیں کرتا ہے، اور انصاف کے ساتھ تولتا ہے، اپنے پڑوسی کے گاہکوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں ناجائز طریقے نہیں اپناتا ہے، انصاف اپناتا ہے۔ میری دیہڑی بن گئی، میرا کام بن گیا، میرے پڑوسی کا سودا بھی بکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تاجر جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا، یہ جنتی ہوگا، اور یہ تاجر دنیا کے اندر چلتا پھرتا ولی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عہدے دار، وہ آفیسر، وہ بادشاہ، وہ سلطان، وہ لیڈر جو دنیا کے اندر حق کے فیصلے کرے گا، اپنے نوکروں کے ساتھ انصاف کرے گا، اپنے غلاموں کے ساتھ انصاف کرے گا، ان کو اپنے دسترخوان کے اوپر کھانا کھلائے گا، ان کو اپنے سامنے والی چیئر کے اوپر بیٹھنے کا موقع دے گا، ان کے حق حقوق ادا کرے گا، وہ جج، وہ وکیل، وہ سارے عہدے دار انصاف کی قلم چلائیں گے، انصاف کے فیصلے کریں گے، گورنمنٹ کے سے مال لے کر، بیت المال سے مال لے کر لوگوں کے حق لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایمان والے ہیں تو دنیا کے اندر چلتے پھرتے ولی ہیں، وہ قوم کے رہبر، وہ بادشاہ اور وہ قوم کے تاجر جس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں گے ان کی دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، بلا پردہ ان کی دعا ایک دم اللہ کے یہاں پہنچے گی، ان کی دعا قبول ہوگی، ان کے انصاف سے دنیا قائم رہے گی، ان کے انصاف سے دنیا کے اندر رونق آئے گی، ان کے انصاف سے دنیا کے اندر انصاف آئے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا قائم رہے گی، پھر اسے عہدے دار سے عہدہ نہیں چھینیں گے، پھر اس باپ سے اس کو ہم پھر وہاں سے اس کرسی سے ہٹائیں گے نہیں، اس کو باپ بنائیں گے اور بیٹے دیں گے اور اولاد دیں گے، اس اولاد کے دل میں اس باپ کی محبت ڈال دیں گے، پھر وہ باپ کی بھی عزت کریں گے، پھر باپ کو کرسی پہ بٹھائیں گے، پھر باپ کے سامنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملائیں گے، پھر باپ کی عزت کریں گے، پھر باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلائیں گے، پھر باپ کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے، پھر باپ کی کھانسی سے اس کے تھوک سے نفرت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ باپ بچپن سے پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک ان کے لیے مشفق رہا، پیدا ہونے سے نہیں رشتہ کرنے سے۔ جب یہ اپنا رشتہ کر رہا تھا یہ تب دیکھ رہا تھا کیسی عورت سے رشتہ کر رہا ہوں، دیندار ہے نہیں، انصاف پسند ہے نہیں، اخلاق والی ہے نہیں، کردار والی ہے نہیں، خدا پرست ہے نہیں، پیغام رسول کو ماننے والی ہے نہیں، پردہ نشین ہے نہیں، کوئی روڑ چھاپ تو نہیں ہے، اللہ کی نافرمان تو نہیں ہے، اللہ کی دھرتی کے اوپر ظلم کرنے والی تو نہیں ہے۔ ایسی عورت سے رشتہ کیا اس نے، پھر جب ان کا رشتہ ہوا، شادی ہوئی، پھر اس نے شادی کی تقریبات کے اندر اللہ کو سامنے رکھا، شادی کی تقریبات میں اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سامنے رکھا۔ یہ دنیا کے ناچ گانوں سے اسی وقت سے نفرت کرتا رہا، دنیا کے ڈانسوں سے نفرت کرتا رہا، دنیا کی بے حیائی سے نفرت کرتا رہا، فضول مال نہیں لٹایا، فضول خرچی نہیں کی، سود رشوت لے کر اس نے شادی کی تقریب قائم نہیں کی، شادی بیاہ میں نشیلی چیزیں اس نے نہیں کھلائیں کسی کو، اس نے شادی میں کسی کی عزت نہیں لوٹی، کسی کی عصمت کا دشمن نہیں بنا، یہ شادی کی تقریبات کے اندر بہت عزت کے اندر اس نے عزت کے ساتھ شادی کو منعقد کیا، شادی کی تقریبات کے اندر پیغام رسول کے مطابق نکاح کیا، پیغام رسول کے مطابق پردے کے مطابق یہ گھر میں رشتے کو لایا، پھر اس وقت سے لے کر بچہ کے پیدا ہونے تک ہر حالت میں اپنی خلوت میں اپنی جلوت میں دونوں میاں بیوی نے اللہ کو سامنے رکھا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو سامنے رکھا۔ پھر جب اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی وہ نورانی اولاد تھی، وہ اللہ والی اولاد تھی، وہ اللہ کے حکم کے مطابق پیدا ہونے والی اولاد تھی، وہ پھر ایسی تھی جیسے پیران پیر شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں،
اور پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ وہ بھی ماں تھی جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جنم دے رہی تھی۔ وہ بھی ماں تھی جو شیخ نور الدین ولی کو جنم دے رہی تھی۔ وہ بھی ماں تھی جو امیر کبیر شیخ ہمدانی کو جنم دے رہی تھی۔ وہ بھی ماں تھی جو شیخ احمد سرہندی کو جنم دے رہی تھی۔ وہ بھی مائیں تھیں جنہوں نے اولیاء اللہ کو جنم دیا۔ کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب نکاح ہوا تب بھی اللہ کا خوف تھا، جب نکاح ہوا تب بھی پردے میں تھی، جب نکاح کے بعد کے انتظامات ہوئے تب بھی اللہ کا خوف رہا، تب بھی اللہ کو یاد کرتی رہی، جب پیٹ کے اندر حمل ٹھہرا تب بھی اللہ کو یاد کرتی رہی۔ حرام لقمہ نہیں کھایا، پاک لقمہ کھایا، حلال لقمہ کھایا، بھوک برداشت کر لی، پیاس برداشت کر لی، بے پردہ نہیں رہی، اللہ کی نافرمان نہیں رہی، عزت کو بچا کے رکھا، عزت کو لٹایا نہیں، غیبت سے بچتی رہی، چوری سے بچتی رہی، ڈکیتی سے بچتی رہی، بہتان سے بچتی رہی، اور کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے نام رکھنے سے بچتی رہی۔ ان کا شکم صاف رہا، ان کا لقمہ صاف رہا، ان کی روح پاک رہی، ان کے شکم کے اندر اللہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسی روحانیت والی شخصیت کو جنم دیتے رہے۔ اللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو ان ماؤں کے تابع بنا دے، ان جیسی مائیں، ان جیسی بیٹیاں بنا دے۔ وہ بھی بیٹیاں تھیں، وہ بھی مائیں تھیں جن ماؤں نے حضرت حسن حسین کو جنم دیا۔ وہ بھی مائیں تھیں جن ماؤں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جنم دیا۔ اللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو مائی فاطمہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ لیکن وہ بھی تو باپ تھا جس باپ کے گھر میں مائی فاطمہ پیدا ہوئی، وہ بھی تو خامن تھا جس خامن کے گھر میں مائی عائشہ تھی، وہ بھی تو خامن تھا جس خامن کے گھر میں مائی خدیجہ تھی، لیکن وہ بھی تو بیوی تھی جس بیوی کے خامن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بھی تو بیوی تھی جس بیوی کے خامن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے خامن تھے۔ اللہ ایسی بیویاں بنا دے، اللہ ایسے خامن بنا دے۔ اور یہ سارا نظام کیوں ہوا؟ یہ حضرت آدم کو زمین پہ آنا پڑا اور اس نظام کے تحت پیدا ہونا پڑا، اور اس نظام کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ نظام قائم کرنا پڑا، ورنہ ایک فرشتہ رسول ہوتا نہ کھاتا۔ ہماری عقل ایسا ہی سوچتی تھی کہ ہمارا رسول کھاتا بھی نہ، ہماری عقل یہی سوچتی کہ ہمارے رسول پیتے بھی نہ، شادی بھی نہ کرتے، باتھ روم بھی نہ جاتے، سوتے بھی نہ، لیکن پھر ہم نظام زندگی قائم نہ کر پاتے، پھر ہم باپ اولاد کا حقوق نہ ادا کر پاتے، پھر ہم خامد بیوی کے حقوق نہ ادا کر پاتے، پھر ہماری بیویوں کے سامنے اپنے خامدوں کی قدر کا کوئی ماڈل نہ ہوتا، پھر ہماری بیویوں کے سامنے اپنے خامد کے حقوق ادا کرنے کا کوئی نمونہ، کوئی ماڈل نہ ہوتا، پھر بہن بھائیوں کے درمیان میں زندگی بسر کرنے کا، بھائی چارگی کا، اخلاق کا، بھائی چارے کا اور کسی چیز کا کوئی ماڈل نہ ہوتا، پھر سسر داماد کے درمیان کوئی ماڈل نہ ہوتا، پھر رشتے ناطے طے کرنے کا کوئی ماڈل ہمارے پاس نہ ہوتا، اور پھر ہم یہ کہہ پاتے کہ جی ہم مجبور ہیں۔ پیغمبر تو ملے پر نہ خود کھاتے تھے نہ خود پیتے تھے، خالی ہمیں ایک پیغام سناتے تھے، پر پریکٹیکل طور ہمارے بیچ میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں تھا، اور اگر وہ کرتے تھے جناب تو وہ باپ نہیں تھے، اس لیے منہ نہیں دھونا پڑتا تھا، نمازیں پڑھتے تھے، تو ہمارے جیسی مشکلیں تو نہیں تھی، پانی گرم نہیں کرنا پڑتا تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرنا پڑتا تھا، ان کو پھر ساس سسر کی مصیبتیں نہیں تھی، اولاد کا بوجھ نہیں تھا، گاڑی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، تاجر نہیں تھے، مال لانے کی ضرورت نہیں تھی، کھیتی میں کام نہیں کرتے تھے، اس لیے نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے روزے رکھتے تھے، اس لیے یہ تقریریں کرتے تھے۔ اللہ نے پریکٹیکل طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ میں بھیجا، ہمارے جیسا جسم، ہمارے جیسا نہیں، اللہ کے نبی کا جسم سارے انسانوں سے پاک،
جدا اعلیٰ پر ایک جسم تو تھا، دنیا کے اندر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کھانا کھایا بھی، کھانا بنایا بھی اور رزق کمایا بھی۔ اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر رشتے کیے، رشتے بنائے، رشتے دیے۔ آپ کسی کے داماد بنے، کسی کے سسر بنے، آپ کسی کے بیٹے بنے، آپ نے ماں باپ کی قدر کر کے دکھائی اور پھر بتایا، آپ نے نکاح کر کے دکھائے۔ 25 سال کی عمر ہے، 45 سال کی بیوہ سے آپ نکاح کرتے ہیں۔ 45 سال یا 40 سال، زیادہ روایتیں 40 سال کی عورت ہے، 40 سال کی عمر ہے، آپ کی عمر 25 سال کی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے 25 سال کا جوان ہے، 21 سال کی عورت سے نکاح کرے، 21 سال کا مرد ہے 18 سال کی عورت سے نکاح کرے۔ اور ایک عورت کی عقل بھی یہ چاہے کہ میری عمر کا کوئی آدمی ہو، عقل کے خلاف ہے، لیکن ایک پیغام ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک اخلاق ہے، ایک سماج دے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ قوم کے اندر، برادری کے اندر، سماج کے اندر بیواؤں کی قدر کرو۔ بیوائیں قدر والی ہوتی ہیں، ان کی عزتیں کرو، وہ تم میں سے ہیں، وہ تم سے نکاح کر سکتی ہیں، تم ان سے نکاح کرو۔ اسی لیے اللہ نے کچھ نکاح حلال رکھے، جو نکاح حرام ہے وہ مت کرو، ان سے بچو، ان کے پیچھے نہ پڑو۔ چاہے وہاں تمہاری عقل مانتی بھی ہو نکاح کرنے کے لیے، وہاں ایسی کچھ چیزیں بھی بظاہر موجود ہیں، مال پسند کرتے ہو مال بھی موجود ہے، حسن پسند کرتے ہو حسن بھی موجود ہے، فلاں موجود، لیکن اللہ کی طرف سے پابندی لگ چکی ہے کہ وہاں نکاح نہ کرو۔ اگر نکاح کرو گے تو وہ ادب نہیں رہے گا، نکاح کرو گے انسانیت باقی نہیں رہے گی، نکاح کرو گے ان کے ساتھ پھر درندے بن جاؤ گے، پھر جانور بن جاؤ گے، پھر ایک اونٹ، ایک بیل، ایک چیتے، ایک ریچھ اور ایک انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے ماں سے نکاح حرام، سکی بہن سے نکاح حرام، بانجی سے نکاح حرام، سکی خالہ سے نکاح حرام، سکی پھوپھی سے نکاح حرام، سکی بھتیجی سے نکاح حرام، دادی سے نکاح حرام، اوپر نیچے یہ رشتے حرام، یہ حرام ہے۔ اللہ نے منع کیا اس لیے کہ تمہارے بیچ میں بھائی چارگی کا، ہمدردی کا ایک عنصر پیدا کیا۔ جب ان سے نکاح کرو گے پھر تم درندے بن جاؤ گے، پھر انصاف، پھر ہمدردی تمہارے اندر نہیں رہے گی۔ اس لیے ان کے لیے تم کسی کے لیے بیٹے ہو، کسی کے لیے باپ ہو، کسی کے لیے بھائی ہو، کسی کے لیے خالو ہو، لیکن اس کے علاوہ ہٹ کر جو رشتے اللہ نے حلال کیے ان میں یہ بیوائیں بھی ہیں، ان میں یہ امت کی بیٹیاں بھی ہیں۔ تم فرق مت پیدا کرو، تم ان کو دور مت کرو، ان کے مال کو مت دیکھو، ان کی غربت کو مت دیکھو، ان کی برادریوں کو مت دیکھو، ان کے اندر دیکھو کہ اللہ کے احکام پائے جاتے ہیں، ایمان پایا جاتا ہے، ان ایمان والیوں سے نکاح کرو، ایمان والوں سے نکاح کرو، یہ بیواؤں کو دور مت کرو۔ یہ تعلیم تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ 25 سال کے جوان ہیں، 45 سال کی عورت سے، 40 سال کی عورت سے نکاح کرتے ہیں۔ پہلے 2 نکاح ہو چکے، ایک روایت کے مطابق 3، 2 کی اولاد بھی موجود ہے۔ جب نکاح ہوا، نبی 25 سال کے جوان ہیں اور وہ ایک تجربہ کار عورت ہیں، بوڑھی عورت ہیں، لیکن اس جوان کی عصمت، اس جوان کا انصاف، اس کی جھکی ہوئی نظریں، اس کا نرم بول، اس کے اخلاق، اس کی عادت کو دیکھ کر جو فیصلہ کیا، اسلام کی سب سے پہلی شاگرد، اسلام کے سب سے پہلی نمائندگی کرنے والی عورت مائی خدیجہ ہیں۔ پھر اپنا مال بھی لٹایا، اپنی جان بھی لٹائی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہو گئی۔ انہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں، بیٹے، انہی کی بیٹی مائی فاطمہ ہے جو دنیا سے اس حال میں گئی، اپنے خامند کو وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی اس حال میں اٹھے کہ غیر مرد میرے جنازے کو نہ دیکھیں، میں قبر میں چلی جاؤں۔ اللہ ہمیں ایسی بیٹی عطا کرے، ہماری ماؤں بہنوں کو مائی فاطمہ کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی دنیا سے اس حال کے اندر گزری ہیں
اللہ ان سے راضی رہا، اللہ کرے ہماری ماؤں بہنوں سے بھی اللہ راضی ہو جائے۔ اس ماں کا احسان ہے ہم آج ایمان والے ہیں، ہماری بیٹیاں ہماری مائیں ایمان والی ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکاح کرتے ہیں، خود آپ کی عمر 50 سال کی ہے اور آپ جن سے نکاح کرتے ہیں 9 سال کی عمر ہے، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں مائی عائشہ 30 سال کی زندگی دنیا کے اندر گزارتی ہیں۔ ایک بار تاریخ یہ پیش نہیں کر سکتی کہ مائی عائشہ ننگے سر کہیں باہر نکلی ہوں، امی عائشہ کہیں باہر نکل کر کسی سے مطالبہ کرتی ہوں کہ میرے گھر میں پانی نہیں، آٹا نہیں، مجھے آٹا لا دو، کوئی بے پردگی کا ایسا دن گزرا ہو۔ یہ ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے ایک سبق دے کر امی عائشہ دنیا سے گئی۔ نبوت کا پورا علم بانٹنے والی امی عائشہ ہیں۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو امی عائشہ والی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ یہ بھی ایک بیوی تھی جو اپنے خامند کے حقوق ادا کرتی تھی، یہ بھی ایک خامند تھے جو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھی، ایک وقت کے اندر 9 ڈیرے تھے اور 9 بیویوں کے پاس عصر سے مغرب کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ جس کے پاس 10 منٹ کا ٹائم تھا 11 منٹ نہیں ہونے دیتے تھے، اور جس کے پاس 9 منٹ کا ٹائم تھا 10 منٹ نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن 10 منٹ طے تھے تو سب کے لیے 10 تھے۔ کوئی عورت تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ نبی کی کسی بیوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت رہی ہو کہ یہاں آپ نے کمی کی ہے، یہاں آپ نے زیادتی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی مال چاہیے کہ نبی چاہیے، تو بیٹی نے مال کے اوپر تھوک دیا، کہا مجھے اپنے ابا چاہیے، ایسے کریم ابا، ایسے رحیم ابا، ایسے مہربان ابا جو ہمیں درندوں سے جدا کرنے والے، انسانیت کی زندگی دینے والے، انسان بنانے والے، اپنے رب سے جوڑنے والے ابا ہیں۔ سارا مال قربان، ہم اس کے بدلے میں مال کو پسند نہیں کرتے۔ ہمیں تو مرنا ہے، ہمیں تو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ مشکل زندگی تو وہ ہے جو آخرت کی ہے۔ آخرت میں ہمیں ہمارے ابا کام آئیں گے، آخرت میں ہمیں میدان حشر میں ابا کام آئیں گے، پلسرات کے اوپر یہ ابا کام آئیں گے، قبر میں اس ابا کا طریقہ کام آئے گا۔ ہم اس کے اوپر قربان، ہمیں تو یہ ابا محمد الرسول اللہ چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ زندگی تو اصل آخرت کی ہے، یہ دنیا تو جھوٹی ہے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو ایک سگیڑی ہے، ایک کھیتی ہے، چند دن اس کے اندر کچھ بونا ہے، بو لو اور جو کاٹو گے وہی اصل ہوگا۔ بس جس نے بویا وہ کاٹے گا، جو سویا وہ کیا خاک کاٹے گا، پھر تو رکڑ زمین پائے گا، بنجر زمین پائے گا، خالی ہاتھ جائے گا۔ دنیا تو ادھوری ہے، تھوڑے دن ہیں، ختم ہونے والی ہے۔ جو یقین نہ کرے وہ پیچھے دیکھیں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ غالباً ایسے ہی ہیں قرآن کی آیتیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان پیچھے دیکھ، تو آیا کہاں سے، تو پیدا کیسے ہوا، تیرا مٹیریل کیا ہے، تیری مارکیٹ کا سودا، تیری دکان کا مال، یہ بھی تیرا مٹیریل نہیں ہے۔ یہ سمندر سے نکلنے والی دھات، یہ پڑیوں سے نکلنے والی دھات، ہیرے جواہرات سے تو پیدا ہوا، یہ تیرا مٹیریل نہیں۔ جس مٹیریل سے تو پیدا ہوا اس کی تیری دکان پہ قیمت ہی نہیں لگی، اس کی تو نے دکان ہی نہیں ڈالی، اس کے یہاں قیمت ہی نہیں، تیرے یہاں اس کی قیمت تھی کہ تو اس کی قیمت لگاتا، جی فلانا مال تھا، یہ میرے بچے کے پیدا ہونے میں کام آئے گا، یہ میرے پیدا ہونے میں کام آیا ہے۔ اس کو تو خود بیکار سمجھتا رہا، اس میں تو کھانا چائے ناشتہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اس حالت کے اندر یہ تیرا مٹیریل ہے، اس کا ٹھکانہ کیا تھا، من بین الصلب، باپ کی پیٹھ، ایک تنگ دنیا وہاں رکھا ہوا تھا۔ اگر تجھے وہاں جا کے کوئی پیغام دیتا کہ تو نے یہاں سے منتقل ہونا ہے،
ماں کے پیٹ میں جانا ہے، ایک کشادہ دنیا ہے، وہاں 9 مہینے رہنا ہے، تو شاید انکار کر دیتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہاں سے مجھے منتقل کیا جائے اور پھر ایسی کشادہ دنیا ملے۔ جھوٹ بول رہے ہو، لیکن ماں باپ کی صلب سے منتقل کیا، ماں کے پیٹ میں پہنچایا، اور جب ماں کے پیٹ میں اس صلب سے ریڑھ کی ہڈی سے زیادہ کشادہ دنیا ملی، جہاں پہلے تو نطفے کی شکل میں تھا، پانی کی شکل میں، پھر خون کی شکل میں، پھر خون کو جمایا، ایک لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، 4 مہینے کے چلے تیرے پورے کیے، 40 دن، پھر 40 دن، پھر 40 دن، 4 مہینے کے بعد تیرے اندر روح ڈالی، اور پھر 5 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا، تجھے کھانا بھی کھلایا، ماں کے پیٹ میں تیری حفاظت بھی کی، ماں کے پیٹ میں تیری آنکھیں بھی بنائی، تیری ناک بھی بنائی، تیرے کان بھی بنائے، تیری شکل بھی بنائی، تیری صورت بھی بنائی، اور تجھے مناسب انسان بنایا، جو آج جوانی میں تو ڈرائیوری کرتا ہوا شیشے سے منہ دیکھ کر اور پیچھے آنکھ مچولیاں کرتا ہے۔ او جوانا، رب کو یاد کر، یہ آنکھیں بنانے والا رب وہی ہے جو اس گاڑی کو چلا رہا ہے، بے سانس گاڑی کو۔ یہ ناک بنانے والا رب وہی رب ہے جو اس ایئر لائن کو، جو اس ایروپلین جہاز کو ہوا میں اڑا رہا ہے۔ اے انسان، ان کانوں کو بنانے والا وہی رب ہے جو رب آج تجھے اس مائکروفون سے باتیں کروا رہا ہے، اس مائک پہ بولنے کا موقع دے رہا ہے، سننے کا موقع دے رہا ہے۔ اس کو یاد کر، یہ نعمتیں اس کی ہیں، یہ آنکھیں اس نے دی ہیں، تو امین ہے، تیرے پاس امانت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہو، وہ آدمی ایماندار نہیں جو خائن ہے، جس کے پاس امانت نہیں۔ آنکھ ہماری امانت ہے، اگر کہیں غیروں پہ لٹاتا ہے تو جہنمی ہوگا، اسی آنکھ کو آگ لگ جائے گی۔ یہ عورتوں کے سروں پہ بال، یہ زلفیں اللہ کی امانت ہے، یہ مردوں کے چہرے پہ داڑھی، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ناک اللہ کی امانت، یہ کان اللہ کی امانت، یہ عورتوں کا لباس پردہ، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جو عورت سر پہ سر سے پردہ اٹھا گئی، دوپٹہ اتار گئی، جو ننگے جسم بازار میں آ گئی، وہ اللہ کی نافرمان ہو گئی، حکم عدولی کر دی، وہ مائی فاطمہ کے طریقے سے نکل گئی، وہ نبی کی گستاخ بن گئی، وہ جنت کی حقدار نہیں رہی۔ اے انسان، دیکھ تو کہاں تھا، ماں کے پیٹ میں لایا تجھے، پھر وہاں تیری آنکھیں بنائی، تیری ماں اونچ نیچ میں چلتی تھی، کبھی درخت پہ چڑھتی، کبھی گاڑی پہ چڑھتی، کبھی نیچے اترتی، کبھی گر جاتی، کبھی گرم کھاتی، کبھی سرد کھاتی، لیکن تیری بناوٹ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ یہ انسان، اے انسان، تجھے اس کریم رب سے کس نے دور کیا، جس نے تجھے ماں کی شکم میں پیدا کیا، پھر بنایا، پھر آنکھیں بنائی، ناک بنایا، شکل بنائی، فی ای صورت ما شاء رکبک، طرح طرح کی شکلیں دی، اس رب سے کس نے دور کیا۔ اللہ ہمیں اپنی پہچان نصیب کرے، اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب کرے۔ ہم سارے بندے، اللہ کے بندے، مرد اور عورتیں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اور یہ جو اللہ پیدائش کو یاد دلا رہے ہیں، یاد دلا کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اے انسانوں، پیدائش کو یاد کرو، جو ماں کے پیٹ میں جنم دینے والا اور ماں کے پیٹ سے پیدا کرنے والا ان مشکل راستوں سے گزار کے تجھے ایک اچھا چلتا پھرتا انسان بنانے والا، کھانے پینے والا بنانے والا ہے۔ یہی موت بھی دیتا ہے، یحیی و یمیت، یہ زندہ بھی کرتا ہے، یہ موت بھی دیتا ہے، اور پھر اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ وہاں نہ موت آئے گی، نہ دوبارہ زندگی ملے گی، وہاں کامیاب وہ ہے جو دنیا سے اللہ کو راضی کر کے آیا، اللہ کو مان کے آیا، اللہ کو یاد کر کے آیا، حلال مال کھا کے آیا،
इंसाफ करके आया, हक वालों का हक अदा करके आया, बेवाओं का, यतीमों का, मिस्कीनों का, मातहतों का हक अदा करके आया, पड़ोसियों का हक अदा करके आया। अल्लाह हम सबको एक दूसरे का हक अदा करने की तौफीक दे और अपने हुकूक माफ करने की तौफीक दे। अल्लाह इस मजलिस को कामयाब करे, अल्लाह इंसानियत को कायम रखे, भाईचारगी को कायम रखे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलने की तौफीक दे दे। हमारी औलादों को माँ बाप की फरमाबरदार बनाए, औलादों को माँ बाप के लिए खैर का जरिया बनाए, माँ बाप को औलाद के लिए शफकत का जरिया बनाए। अल्लाह इस बस्ती के अंदर खैर पैदा करे। अल्लाह जो हमने कहा ये अगर नफा बख्श है तो इसके ऊपर अमल की तौफीक नसीब फरमा। अगर इसमें कोई बात ऐसी आई जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, नफा बख्श ना हो, अल्लाह उससे हम सब की हिफाजत फरमा। मेरी तमाम भाइयों से बहनों से दरख्वास्त है, भाइयों बहनों, हमने दुनिया के अंदर चंद दिन रहना है जिसका हमें पता नहीं कितने दिन रहना है। हर एक को आने का तो पता है, जाने का कोई पता नहीं। इसलिए जितने दिन दुनिया के अंदर हैं फैसला करो, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, अल्लाह के लिए सजदा करेंगे, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह के लिए पर्दा करेंगे, अल्लाह के लिए अपनी जवानी बसर करेंगे, अल्लाह के लिए अल्लाह की किताब को पढ़ेंगे, अल्लाह के कुरान को सीखेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सीखेंगे। और जो ये इदारे दीनी कुरान सिखाने के लिए, नबी का पैगाम अपने अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए, नबी की उम्मत तक पहुंचाने के लिए कायम हुए, इन इदारों का साथ देंगे, इनसे जुड़ेंगे। कोशिश करें हमारे बच्चे भी कुरान पढ़ लें, इल्म हदीस सीख लें, ऐसा नूरानी इल्म जिससे हमें इंसानियत आ जाए, माशरे में खैर पैदा हो जाए, चोरी फसाद डकैती खत्म हो जाए, जुल्म खत्म हो जाए, भाईचारगी पैदा हो जाए। कुरान में ज़ाहिरी और बातनी तमाम बीमारियों का इलाज है। जो कुरान से जुड़ गया उसके घर में जादू नहीं रहेगा, सहर नहीं रहेगा, जिन्नात नहीं रहेंगे, बुराइयां नहीं रहेंगी। अल्लाह हम सब को कुरान पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।